اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور اوک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ہفتم کے لیے ہے۔ آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے آج کا سبق۔ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کی جائے گی اور الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے سریر خامہ نمبر 2 کی کتاب کا صفحہ نمبر 60 نکالیں۔ سبق کے مصنف کا نام ہے یونس جاوید اور سبق کا نام ہے آج کا سبق۔ گھر سے اسکول جاتے جاتے اچانک حامد کے دل میں خیال آیا کہ آج چھٹی کیوں نہ کی جائے، پھر تمام دن سڑکوں پر گھوما پھرا جائے، باغ کی سیر کی جائے، تتلیاں پکڑی جائیں اور درختوں کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں اور مزیدار کہانیوں کا حظ اٹھایا جائے۔ شاید یہ بات اس لیے اس کے دل میں آ گئی تھی کہ آسمان پر اجلے اجلے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شروع گرمیوں کا موسم تھا اور گھر سے نکلتے ہی جو ٹھنڈی خوشگوار ہوا حامد کے سینے میں بھری تو اس نے اسکول جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کے دل میں خیال آیا، لو بھلا گھر والوں کو کس طرح علم ہو سکتا ہے، میں گھر عین وقت پر جاؤں گا جس طرح ہر روز اسکول سے واپس جاتا ہوں۔ حامد نے اپنے دل میں آئے ہوئے خیال کو جھٹکا اور اسکول جانے والے راستے سے ہٹ کر دوسری سڑک پر ہو لیا۔ یہ سڑک ایک باغ کی طرف جاتی تھی۔ اس کے بالکل ساتھ چڑیا گھر بھی تھا جس میں مور، راج ہنس، شیر، چیتا، ریچھ اور ہرن تھے، مگر حامد کا خیال تھا کہ پہلے باغ کی سیر کی جائے، سو وہ تیز تیز چلتا ہوا باغ میں گیا۔ اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ باغ میں اس وقت رونق یا بھیڑ بھاڑ بالکل نہیں، حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی طرح کے اور بہت سے لڑکے بھی اسکول سے بھاگ کر آئے ہوں گے، مگر یہاں تو باغ کے مالیوں کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتا ہوا ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک کونے میں رکھے خوبصورت بینچ پر آ کر بیٹھا۔ یہاں تک آتے ہوئے وہ تھک سا گیا اور ابھی تک خاک لطف نہیں آیا تھا۔ بستہ زمین پر رکھ کر وہ بینچ پر لیٹ جانا چاہتا تھا کہ اسے 3 رنگ برنگی تتلیاں نظر آئیں۔ اس کا دل باغ ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اڑ رہی تھیں۔ جب حامد ان کے قریب پہنچا تو وہ پھر سے اڑ کر دور جا بیٹھتیں۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ پہاڑی کے دوسرے کنارے تک چلا گیا۔ یہاں 3-4 تتلیاں ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ اسے رومال پھینک کر 2 پکڑ لیں اور انہیں رومال میں باندھ لیا، باقی اڑ کر نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے دور تک چلا گیا اور بڑی تگ و دو کے بعد ایک تتلی اور پکڑ سکا۔ جب وہ تتلی جیب میں ڈال کر پھر رومال میں بندھی تتلیوں کو تلاش کرنے لگا جنہیں وہ ایک درخت کے نیچے رکھ کر گیا تھا، مگر اسے سخت افسوس ہوا کہ 2 تتلیوں میں سے ایک اڑ چکی تھی۔ ناچار اس نے دونوں کو رومال میں باندھ لیا اور بستہ تلاش کرنے لگا۔ سامنے ہی بینچ تھا۔ وہ دوڑ کر قریب آیا اور اس کے نیچے بستہ نہیں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا اسے کوئی نہ کوئی بینچ دکھائی دیتا، لیکن ان کے نیچے بستہ نظر نہ آتا۔ شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کس بینچ کے نیچے بستہ رکھا ہے۔ 1 گھنٹے تک وہ مارا پھرتا رہا۔ اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ سامنے ایک اور بینچ تھا، اس کے نیچے اس کا زرد بستہ رکھا تھا۔ وہ بھاگ کر قریب پہنچا اور بستہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ جنگلی بلّا تھا جو سو رہا تھا۔ وہ پہلے تو گررایا، پھر اس نے زور سے چھلانگ لگائی کہ اس سے بچتے ہوئے حامد پہاڑی پر سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر سہما ہوا مڑا تو اس کے پاؤں کے قریب ایک مینڈک اچھل پڑا۔ وہ مینڈک سے ڈرتا تو نہیں تھا مگر اچانک اس کے اچھلنے سے ڈر گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس جگہ سانپ سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اس کے سامنے کالے، سیاہ اور زرد سانپ رینگنے لگے۔ اس نے 1-2 منٹ تک آنکھیں بند رکھیں اور پھر خوفزدہ ہو کر پہاڑی سے جلدی اترنے لگا۔ سڑک پر آ کر اس کے دل سے ایک بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور چلنے ہی والا تھا کہ خیال آیا کہ بستہ تو پہاڑی پر ہی رہ گیا ہے۔ وہ اس خیال سے اداس ہو گیا مگر دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلنے لگا۔ جو آگے بڑھا اس کے پاؤں من کے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ وہ بستہ لیے بغیر گھر کیوں کر جا سکتا ہے۔ یوں تو سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور شاید پھر اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اسکول کے لڑکے بھی اسے آوارہ سمجھیں گے اور ماسٹر صاحب بھی اسے نالائق لڑکوں کی فہرست میں جگہ دیں۔ ہائے وہ کیوں اسکول نہ چلا گیا۔ اب چڑیا گھر کی دیوار شروع ہو گئی۔ دیوار کیا تھی؟ فولادی جنگلہ سا تھا جس میں سے اکثر جانور دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جنگلے کے پاس کھڑا ہو کر اس ہرن کو دیکھنے لگا جو گھاس کھا رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف پانی کے چھوٹے سے جوہڑ میں راج ہنس تیر رہے تھے اور دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اب وہ بستے کو بھول گیا اور جانور دیکھنے لگا۔ کچھ اور لوگ بھی پنجرے سے دور
کھڑے جانور دیکھتے ہوئے انہیں چنے وغیرہ بھی کھلا رہے تھے۔ یکچک اسے طاہر نظر آیا۔ طاہر اس کا خالہ زاد بھائی اور اس سے 2 برس بڑا بھی تھا۔ اس نے سوچا اگر طاہر مان جائے تو بستہ تلاش کیا جا سکتا ہے، اور یہی سوچ کر اس نے فوراً طاہر کو آواز دی، مگر طاہر تک یہ آواز نہ پہنچ سکی اور وہ وہاں سے ہٹ کر بندر دیکھنے آگے نکل گیا۔ حامد اس وقت بڑا بے چین تھا۔ اسے بستہ تلاش کرنے کے لیے ایک راستہ دکھائی تو دیا، مگر اب چڑیا گھر کا ٹکٹ حاصل کرنے کی مجبوری تھی اور جیب میں صرف 1 روپیہ تھا۔ اچانک اسے ترکیب سوجی۔ اس نے سامنے ایک جگہ سے جنگلہ ٹوٹا ہوا دیکھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قدم آگے بڑھائے اور چاہتا تھا کہ اندر کود جائے، مگر سڑک پر 2 راہگیروں کے آ جانے سے وہ رک گیا۔ وہ لوگ گزر گئے تو اس نے دوبارہ ہمت باندھی اور ٹوٹے ہوئے جنگلے سے اندر قدم رکھ دیا۔ ایک لمحے میں وہ چڑیا گھر کے اندر تھا۔ وہ خود تو اندر پہنچ گیا، مگر ٹوٹے ہوئے جنگلے کی ایک کیل میں اس کی قمیض بری طرح پھنس گئی، جسے چھڑانے کے لیے اسے 2 منٹ تک رکنا پڑا۔ کوشش کے باوجود قمیض تار میں الجھی رہی تو اس نے ایک جھٹکے سے قمیض علیحدہ کی۔ اب وہ اوپر تک پھٹ گئی۔ وہ ابھی اپنی پھٹی ہوئی قمیض دیکھ ہی رہا تھا کہ چڑیا گھر کے ایک کالی وردی والے نگران نے اسے آ دبوچا۔ اس کی چیخ تک نہ نکل سکی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر بے سدھ چار وہ ہانپ کر رہ گیا۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے ممیا کر کہا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تم بغیر ٹکٹ اور غلط راستے سے اندر آئے ہو۔ اب تمہیں پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ پولیس کا نام سن کر تو حامد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حلق سوکھنے لگا۔ وہ آدمی حامد کو اپنے دفتر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ حامد پھس پھس کر کے رونے لگا۔ اس نے لاکھ منتیں کی، مگر اس آدمی نے اسے نہ چھوڑا اور اپنے افسر کے پاس لے گیا۔ یہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سیاہ رنگ کا موٹا سا آدمی تھا۔ حامد اسے دیکھ کر ہی ڈر گیا، مگر وہ آدمی قدر رحم دل نکلا۔ اس نے حامد سے سب حالات پوچھے۔ حامد نے اسے سب کچھ بتایا اور پھر رونے لگا۔ بڑے افسر نے اسے تسلی دی اور کہا تمہیں بہت تھوڑی سزا ملے گی، مگر اتنی کہ آج شام تک تمہیں اس چھوٹے سے کمرے میں بند رہنا ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر چپڑاسی کو اشارہ تو کیا تو واقعی چپڑاسی نے اسے چھوٹے سے تاریک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں حامد کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، کاش وہ اسکول سے چھٹی نہ کرتا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر سسکنے لگا اور دیر تک سسکتا رہا، حتیٰ کہ اس افسر نے خود دروازہ کھولا اور اس شرط پر اسے رہا کر دیا کہ آئندہ وہ اسکول سے نہیں بھاگے گا۔ حامد نے وعدہ کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ چپڑاسی اسی چڑیا گھر کے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ اب وہ اس وقت بے حد غمگین تھا، اتنا اداس تھا کہ اسے بہت دیر تک چلنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا ایک جوتا غائب ہے۔ ایک جوتا پاؤں میں تھا، دوسرا نہ جانے اس افراتفری میں کہاں گم ہو گیا تھا۔ اس کے دکھوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ پھٹی ہوئی قمیض، ایک جوتا ہاتھ میں پکڑے بستے کے بغیر روتا بسورتا جب گھر میں داخل ہوا تو سپہر ہو چکی تھی۔ اس کے ابا جان برآمدے میں کرسی پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے حامد کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا، مگر حامد کچھ کہنے کے بجائے رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر امی دوڑتی آئیں اور بیٹے کی بلائیں لینے لگیں۔ حال پوچھا تو حامد نے شروع سے لے کر آخر تک سب سچ بتا دیا۔ اس پر اس کے ابا جان کو اور بھی غصہ آیا، مگر حامد نے فوراً کہا ان سب چیزوں کے باوجود میں نے آج ایک سبق اچھی طرح یاد کیا ہے ابا جان۔ وہ کیا؟ اس کے ابو ذرا نرم ہو کر بولے۔ حامد نے سسکتے ہوئے بتایا، اسکول سے نہیں بھاگنا چاہیے، تتلیوں یا کسی پرندے یا کسی جانور کو قید نہیں کرنا چاہیے، بغیر ٹکٹ کے چڑیا گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے حامد نے رومال سے دونوں تتلیوں کو نکالا اور ہوا میں اچھال دیا۔ وہ ہوا میں اڑنے لگیں اور سامنے درخت پر جا بیٹھیں۔ بہت خوب، اس کے ابا بولے، اگر واقعی تم ان تکلیفوں کے بعد یہ سب کچھ سیکھا ہے تو پھر تم بڑے خوش قسمت ہو، لہٰذا تمہارا قصور معاف۔ حامد مارے خوشی سے ماں سے لپٹ گیا اور اس کے ابا بھی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مذکورہ سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا جاتا ہے۔ اس سبق میں موجودہ نوجوان نسل کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ کوئی بھی کام والدین سے پوچھے بغیر کرنا، اور کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کے والدین یا آپ کے بزرگوں کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا کیا جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ہی برا نکلتا ہے۔ کچھ الفاظ کے معنی سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ افراتفری، گھبراہٹ، بلائیں لینا، صدقے واری جانا، بھانڈا پھوٹنا، بھید ظاہر ہونا، پاؤں من کے ہونا، قدم وزنی ہو جانا، تکدو، کوشش، حس اٹھانا، لطف اٹھانا، سہما ہوا، ڈرا ہوا، ملتوی کرنا، ٹالنا۔ مجھے امید ہے کہ میری باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو آج کے لیکچر کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔